توجہ مجھے حاصل ہے نا، چونکہ ہمارے شیعہ دوست، ہمارے شیعہ بھائی سنی کتابوں سے 2 روایات پیش کرتے ہیں دوست، لیکن ان روایات کا مطالعہ کروانے سے پہلے پچھلے جمعے کی بات دہرا دوں، جب تک اسلامی دنیا دین اسلام پر قرآن کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ سارے کے ساری بدعات، یہ ساری کے ساری مذہبی رسومات اسی طرح ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو معنی متعین کیا جائے گا وہ قرآن کی روشنی میں متعین کیا جائے گا۔ تاریخ کی جو روایات بھی رد یا قبول کی جائیں گی وہ قرآن کی روشنی میں کی جائیں گی۔ اب اگر یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو میں ان 2 روایات کا مطالعہ کرواؤں۔ افسوس کے ساتھ اہل تشیع تو وہ پیش کرتے ہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوئے علماء بھی صرف مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہو کر ان روایات کو اسی طرح پیش کر دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہیں۔ حدیث قصہ کہا جاتا ہے اسے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں آل علی کو لیا، آل فاطمہ کو لیا، اور لینے کے بعد قرآن کی وہی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب تضاد آ گیا نا، قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کو۔ میں نے آپ سے کہا سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 ایک ایک لفظ آپ پڑھ لیں، ایک ایک صیغے کا مطالعہ کر لیں، آپ ایک ایک ضمیر کا مطالعہ کریں، ازواج النبی کے علاوہ کسی کے لیے وہاں گفتگو نہیں ہو رہی۔ اور قرآن کا قاری جب سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 پڑھے گا، آل علی کا ذکر تو دور کی بات ہے، آل علی کا تصور اور خیال بھی موجود نہیں ہے وہاں پر۔ اب قرآن اہل بیت کسے کہہ رہا ہے؟ ازواج النبی کو۔ اور نبی علیہ السلام اپنی چادر میں آل علی، آل فاطمہ کو لے کر یہ آیت کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے لیے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت اپنی اصل اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے ازواج النبی ہیں، توسیعی مفہوم میں وہ آل علی بھی ہیں، وہ آل فاطمہ بھی ہیں۔ رسول قرآن کا مبین ہے، رسول قرآن کا شارح ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کبھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری روایت جو ہمارے ہاں اہل تشیع کے ذاکرین پیش کرتے ہیں سنی ذخیرہ احادیث سے، وہ بھی مسلم کی روایت ہے نا۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 61 جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے آل علی، آل فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب جب تک قرآن کے اندر جا کر آیت مباہلہ کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس روایت کا صحیح مضمون آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 6 کا مطالعہ کریں، اور خاص کر آیات 58، 59، 60 اور 61 کا مطالعہ کریں۔ ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام کا مباحثہ ہو رہا ہے نجران کے مسیحی پیشواؤں سے، اور نبی علیہ السلام نجران کے مسیحی پیشواؤں پر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول ان پادریوں پر یہ بات ثابت کر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد علیہ السلام کا ہے۔ نبی علیہ السلام مسیحیت کے پیشواؤں پر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کے حواریوں کا دین وہی تھا
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دین ہے۔ لیکن ہوا کیا، مسیحیت کے وہ پادری، مسیحیت کے وہ پیشوا ہر دھرم بنے ہوئے ہیں، مان ہی نہیں رہے بات، تو وہاں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی آ جانے کے بعد، حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد، اگر یہ عیسائی دنیا حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو ان مسیحیت کے پیشواؤں کو آپ چیلنج کریں کہ آؤ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، پھر اللہ سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آیات کے مطالعے میں کہیں بھی آل علی، آل فاطمہ کا ذکر تو دور کی بات ہے، کوئی خیال و تصور بھی نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام اگر نجران کے مسیحی پیشواؤں کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ خاندانی بنیادوں پر نہیں کر رہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا جو چیلنج ہے دو مذاہب کا چیلنج ہے، دو اہل مذاہب کا چیلنج ہے۔ اب اگر عیسائی دنیا آیت مبارکہ کی روشنی میں اس چیلنج کو قبول کرتی تو جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے، بالکل اسی طرح محمد الرسول اپنی بیویوں کے ساتھ آل علی فاطمہ کے ساتھ نکلتے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔